کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، وہ ان تیاریوں میں مشغول ہیں اور انشاءاللہ جلد الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت وہ آپ کے لیے بعض اوقات باعث نیک نامی بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی بار دیکھیں، ہم تو بار بار جن لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، ہو سکتا ہے آپ ان شکوک و شبہات کو آواز دے رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں سوال کی صورت میں، ہم عرض ہی کر سکتے ہیں نا کہ جناب وقت پہ ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ با اختیار ہیں، آپ نہ مانیں، آپ یقین نہ کریں، بار بار اس کو اٹھائیں، ہم بار بار آپ کو یہی جواب دیں گے، یہی گزارشات رکھیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، وہ ان تیاریوں میں مشغول ہیں اور انشاءاللہ جلد الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے، نہ ایسی کوئی تیاری ہے۔ اگر کوئی خود ہی پیرانوائڈ ہو کر فیل کر رہا ہے اور انسیکیور ہوا ہے تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی بھی فرد کے سیاسی عمل پہ حصہ لینے میں پابندی لگائی ہے؟ اب اگر کوئی بھی شخص مجھ سمیت، آپ سمیت، پاکستان کی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کرے گا، آگ لگائے گا، لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوگا اور پھر اس بنیاد پہ یہ کہے کہ چونکہ میرا سیاسی حق ہے کسی بھی عمارت کو آگ لگا دینا، کسی بھی فرد کی مار پیٹ کر دینا، تو میرے خیال میں پاکستان کی قوانین نہ اس کی اجازت کسی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کو دیتے ہیں، نہ جمعیت کے ایکٹیوسٹ کو دیتے ہیں۔ یہی کام اگر کل کو پی ایم ایل این کرے گی پھر وہ ایک مختلف پرسپیکٹیو ہوگا، یا پیپلز پارٹی کرے گی تو پھر اس کا مختلف پرسپیکٹیو ہوگا۔ یکساں قوانین ہے، یکساں لوگوں کے لیے ہے۔ اگر جن لوگوں پہ ان بھلوائی پن کا الزام لگ رہا ہے وہ ہماری عدالتوں کا سامنا کریں گے، ہو سکتا ہے اس نظام میں کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن اس نظام کے اندر ہی ان کے جوابات ہیں، نظام سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، معاشی استحکام جو ہے سیاسی استحکام کے ساتھ ہی آ سکتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، ایک بڑا طبقہ اس بات کو محسوس کرتا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، کہ کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، خواتین بھی گرفتار ہیں۔ اس حوالے سے اگر ریاست بالکل واضح تصویر سامنے لے آئے کہ کتنی خواتین گرفتار ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ایک بہت اہم، کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بہت بڑی اکثریت سمجھتی ہے اور وہ یہ مہم چلا رہی ہے، اور انہوں نے یہاں کے سینیٹر سے اور یہاں کے کانگریس مین سے رابطہ کر کے اس بات کا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر ہے تو آپ کی جو حکومت ہے وہ کس طرح اس مسئلے کو ٹیکل کرے گی، اس لیے کہ یہ آپ کی لیگیسی ہوگی کہ اگر آپ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں دوسرا آخری بڑا سوال یہ کرتا ہوں کہ نواز شریف جب وطن پہنچیں گے تو کیا ان کے ساتھ جو عدالت سے ان کو سزا ہوئی تھی، کیا وہ آتے ہی گرفتار ہوں گے یا پھر ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے دنیا میں کسی ایسے قوانین میرے علم میں نہیں ہے جو جینڈر بیسڈ لیجسلیشن ہوئی ہو۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا وقت تھا جب خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، اور پھر قوانین پاس ہوئے ہیں اور ان کو وہ رائٹس دیے گئے، لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں پر ایسا قانون پاس ہوا ہو جہاں پر خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ قتل کر دے، خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو قانونی طور پہ کہ کسی عمارت کو جلا دے، خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ توڑ پھوڑ کر دے۔ یہ جینڈر بیسڈ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم چاہے جو بھی مرد یا خاتون اس قسم کے عمل میں شامل ہوا ہے اس کو قوانین کے تحت ہم پرسو کریں گے۔ نہ ہم کسی کانگریس مین کو جواب دے ہیں، نہ ہم کسی بیرونی حکومت کو جواب دے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ میری عرض اور گزارش آپ کو یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ ہیومن رائٹس کی وائلیشن سے ان کو ریز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا حق ہے، میں ان کو سٹائفل نہیں کرنا چاہتا، میں ان کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتا، لیکن ہم ایک سورن ملک ہیں، ہمارے اپنے قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کے تحت
چاہے وہ ہمارے شہری ہوں یا ایسے شہری ہوں جو دوسرے مملکتوں کی شہریت رکھتے ہوں، اگر وہ ہمارے قوانین کی وائلیشن کریں گے تو ہمارے ادارے، جوڈیشل ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے۔ باقی اگر کسی شخص کے حوالے سے کسی کا کوئی شبہ ہے اور اس کو ایک سیاسی رنگ یا اینگل دینا چاہتا ہے تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ہم ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں کوشش کریں گے کہ نسبتاً ٹرانسپیرنٹ رویہ اور نیوٹرل رویہ تمام لیڈرشپ کے ساتھ رکھیں۔ نواز شریف کی آمد پہ آپ نے کیا ان کے ساتھ کیا جائے گا؟ عدالتی سزا یافتہ جو پاکستان کے قوانین ان کے ساتھ قانونی رویہ اختیار کریں گے اسی کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ یوکرین کے حوالے سے کیا تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے کہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہے رشیا سے؟ تھینک یو۔ رشیا ہمارے نیبرہڈ کا ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہر سطح پہ چاہتے ہیں، خصوصی طور پہ جو رشین فیڈریشن اپنی نئی پولیٹیکل آئیڈینٹی کے ساتھ 90 کی دہائی میں ابھر کے سامنے آئی ہے، دونوں جانب سے یہ ڈیزائر موجود ہے کہ اس میں قربتیں آئیں، تجارتی طور پہ، معاشی طور پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس چارٹر کی وائلیشن کوئی بھی فریق کرے اور اس کی کسی بھی ساورن کنٹری کی ٹیریٹری کی وائلیشن ہو تو ان پرنسپل ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال اس خصوصی طور پہ اس تنازع میں ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا یہ ویو ہے کہ ملٹری اپروچ جو ہے وہ کسی بھی تنازع کا کوئی درست یا پائیدار ٹول نہیں ہے کہ اس کو اس کے ذریعے حل کیا جائے۔ بات چیت کو موقع دینا چاہیے اور نیگوسیشن اور ڈائلاگ ایک ایسا ٹول ہے اور ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے یورپ کے کانٹیننٹ سے زیادہ بہتر کون اس چیز کو سمجھے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو کچھ دوسری جنگ عظیم میں اور پہلی جنگ عظیم میں جتنی جانوں کا ضائع ہوا، اس ضیاع کے بعد ایک اور ایسا ایمبیشس اٹیمپٹ کرنا کہ پورے کے پورے بر اعظم کو خطرہ ہو، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ ان خطرات کو کم کیا جائے اور موقع دیا جائے بات چیت کو، اور دونوں اطراف کو اس بات پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مائی کوشچن ہے کہ آپ ابھی تشریف لائے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ڈالر جو ہے بہت مہنگا ہے، اس میں آپ کے دورے میں آپ نے کفایت کے کتنے پہلوؤں کا آپ نے احترام کیا اور خیال رکھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں جو جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا یہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں اور اس سے کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفارتی سی جنگ شروع ہونے کا امکان تو نہیں ہے؟ سر آپ بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مائنارٹی پروونس کو، تو اب یہ مجھے بتائیے کہ وہاں سے مائنارٹی پروونس جو ہے how it's going to work out and deliver to the majority provinces of Pakistan, the other provinces of Pakistan during your time، کیونکہ آپ جو ہے نگراں حکومت میں، آپ نے کل سی ایف آر میں بھی کہا ہے کہ میں چونکہ نگراں حکومت کا ہوں لہٰذا اگلی حکومت پر جو ہے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ سامنا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ جو اسٹیپ لے رہے ہیں اس میں آپ دوسری پروونسز کو کس طرح سے چیزیں؟ تھینک یو۔ جینوسائڈ جو ہے وہ بڑا مناسب لفظ ہوتا ہے جب وہ کمٹ ہو رہا ہو تو اس کو ڈسکرائب کیا جائے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس کے سافٹ یا اسٹرانگ ہونے کی ریلیونس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کمٹ ہو رہا ہے تو اس کا اظہار نہ کرنا جرم ہے۔ جینوسائڈ کی کمٹمنٹ جو ہے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، مختلف غاصب قوتوں نے مختلف خطوں میں اس کو بطور ٹول جو کہ سسٹمیٹک ایلیمینیشن ہوتی ہے کسی بھی آئیڈینٹی گروپ کی، وہ ایتھنک ہو سکتی ہے، ریلیجس ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ہو سکتی ہے، اور وہ سسٹمیٹک ایلیمینیشن جب شروع ہو تو یہ ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کرتی ہے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو انسانی المیہ جنم دے رہا ہے ریاست پاکستان اس حوالے سے اس لفظ کا استعمال نہ کرے کہ وہ بہت سخت دکھائی دے گا، تو میں نرم لہجے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ لفظ مجھے انگریزی زبان میں نہیں مل رہا تھا جس کو میں بیان کر سکتا، ایکسپلین کر سکتا کہ وہاں پہ حقیقی صورتحال ہے کیا۔ کشمیری جان سے جا رہے ہیں میاں صاحب، ان کی ہزاروں لوگوں کی، خواتین کی عزتیں لٹی ہیں۔ میرے خیال میں آپ عزتیں لٹنے کا جو ترجمہ ہے وہ ذہن میں آپ کے کلیئر ہو رہا ہوگا۔ سینکڑوں ہزاروں کشمیری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، والدین تھے ان کے، مائیں تھی ان کی، بہنیں تھی ان کی، they had loved ones۔ اور میں یہاں بیٹھ کے یہ سوچوں کہ جینوسائیڈ کا لفظ کہیں گرا نہ گزر جائے کسی کے کام پہ۔ بہرحال آپ کی اپنی ادائیں، آپ اس پہ غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کفایت ایک تو ہمارے اس میں ڈیلیگیشن میں ہم نے اس کو بڑا کنفائن رکھا، روایتی طور پہ ایک منسٹریل انٹراج لے کر ہم نے۔ Don't forget to like, comment and subscribe.